ایک انسان کی زندگی شروع ہوتی ہے وہ ماں کے گود سے۔ اب انسان بچہ تھا، پھر اسے چلتے چلتے 2 سال 3 سال کے ہو جاتے ہیں۔ اب ماں باپ اسے انگلی پکڑ کے یا اسکول میں داخلہ کرتے ہیں یا تو مدرسے میں داخلہ کرتے ہیں۔ یہ اتنا قیمتی وقت ہے، یہ بچپن انسان کو 55 میں جا کر یاد دلاتا ہے، کاش کہ وہ بچپن مجھے پھر مل جائے، میرے ماں باپ مجھے انگلی پکڑ کے مجھے اسکول لے کر جا رہے ہوں اور مجھے مدرسہ لے کر جا رہے ہوں۔ وہ کیا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ اب جو ہے کتنا بھی رو اور اپنے ہاتھوں کو ملتے رہو، نہ وہ ماں باپ ملنے والے ہیں، نہ وہ بچپن ملنے والا ہے، نہ وہ وقت ملنے والا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے انسان سرکاری اعتبار سے اسے آرڈر آ گیا ہے، اب اسے پھانسی لگوانے کے لیے اس کو لے کر جا رہے تھے، پھر ایک آرڈر مل گیا، اب اسے پھانسی سے رہائی کر دو۔ وہ رہائی کا پرچہ لے کر آنے والا چند سیکنڈ کے لیے تاخیر کیا اور وہ وقت گزر گیا جس کی وجہ سے اسے پھانسی پر چڑھنا پڑا۔ عزیزان محترم، وقت اتنا انسان کا قیمتی ہے جو میں آج بھی 40 سال 55 سال 60 سال میں آ کر اپنے وقت کو ٹائم پاس کرتا ہوں۔ میری عمر مجھے پتہ ہی نہیں کب مجھے میرے مالک کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اسی لیے حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ راحت و قلب سینہ، تمام نبیوں کے سردار، سید الاولین سید الآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ تم کو کل قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہے، ایک جو ہے تمہارا ایک قدم یہ آگے جانے کے لیے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ تم کو ان سوالات کا جواب نہ دے دیا جائے کہ تم نے اپنی زندگی کے اوقات کو تم نے کیسے گزارا۔ عزیزان محترم، یہ قیامت کے دن کا سوال ہے حشر کے میدان میں کہ تم نے اپنی زندگی کے اوقات کو کیسے گزارے۔ جب تک اس سوال کا جواب نہیں دیا جاتا، انسان کو ایک قدم آگے اور پیچھے بھی ہٹنے نہیں دیا جاتا۔ عزیزوں اور بزرگوں، آج ہمارے نوجوان بچوں کی عمر کی کیا حالت ہے، ہماری عمروں کی کیا حالت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاک ارشاد ہے، تم جیسے زندگی گزارو گے ویسے تمہیں موت آئے گی، جیسے تمہیں موت آئے گی ویسے تمہارا حشر کیا جائے گا۔ اگر ہم نے جو ہے اپنے افعال کو، اپنی حرکات کو، اپنے اقوال کو، اپنی چال ڈھال کو برائیوں میں گزار کے ہم مر گئے تو جیسے ہم نے زندگی گزاری اسی کے مطابق حشر کے میدان میں بھی کھڑا کیا جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مربی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مشفق اور امت سے اتنا محبت و پیار کرنے والا پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا جب رات کا وقت ہوتا ہے تو سورہ تبارک الذی پڑھ لیا کرو۔ یہ پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ تمہارے قبر کے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ اور الف لام میم سجدہ پڑھ لیا کرو، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لیا کرو، جمعہ کے دن کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ عزیزان محترم، میں پٹھان ہوں، میں فلاں ہوں، میرے سے بھی بڑے بڑے گزر گئے، اب ان کی قبروں کے اوپر ہاتھ رکھ کے پوچھو کہ تمہاری زندگیاں کیسے گزر گئی، اب تم کہاں آ کر پڑے ہو گئے، تمہارا کیا سونا مخمل کا تھا، کیا تمہاری بڑی بڑی گاڑیاں کی تھی، اور تمہارے پیچھے لوگ کتنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے تھے۔ عزیزان محترم، بس تم کو قبر سے ایک آواز آئے گی، ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ عزیزوں اور بزرگوں، یہی وقت کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسلام نے انسانوں کی اوقات کی قدر بتائی، انسان اپنے وقت کی قدر کرو۔ والعصر، زمانے کی قسم کھائی، حالانکہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، انسانوں کو بات میں پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان ہلاکت میں ہیں، بربادی میں ہیں، خسارے میں ہیں۔
لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہلاکت میں نہیں ہے، کون خسارے میں نہیں ہے، کون بربادی میں نہیں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، وتواصوا بالحق، وصیت کی انہوں نے حق کی، اچھائی کی، نیکی کی وصیت کرتے رہے اپنی زندگی میں، ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم کرتے رہے، ایک دوسرے کو اچھائی کی بات بتاتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی نصیحت کرتے رہے صبر کی، مشکلات آئیں گے، زندگی میں مشکلات آئیں گے، اور وہ زندگی ہی کیا جس زندگی میں مشکل نہ آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار سید الانبیاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 40 سال کی وقت میں جب نبوت کا تاج پہنایا گیا، اب وہاں سے مشکلوں کا دور شروع ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، جو آدمی میرے طریقوں کو اختیار کرتا ہے، میرے راستے پر چلتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، تم نے دعا مانگی نا، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ وہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ صحابہ کا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ اولیاء اللہ کا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ غوث پاک کا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ وہ تمام اولیاء اعظام کا راستہ ہے۔ اسی لیے ہم نے دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اور ہم نے آگے بھی کہا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے تیری انوارات کی، رحمتوں کی بارش ہی بارش کر دیا، انہوں نے ہر مشکل کو صبر کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے چلے گئے اور تیری رحمتوں کی امید رکھتے رہے۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غصہ ہو گیا، جن کو تو نے دنیا میں پکڑ لیا اور تیرا وعدہ ہے قیامت میں بھی تو ان کو پکڑ لے گا۔ ولا الضالین، آخر میں ہم کہتے ہیں نہ کہ ہم کو گمراہوں کے، جن کو اللہ نے ہدایت بھی دیا اور جن کو قرآن دیا، جن کو کتاب دیا، لیکن کتاب پڑھ کر بھی وہ گمراہ ہو گئے۔ تو آگے فرشتے یہ دعا کرتے ہیں، آمین، فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہماری آمین ہے۔ آمین کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے کتابوں لکھا ہے، جو کچھ اس نے دعا مانگی ہے ایسا ہی ہو۔ تو بندے بھی نماز کے پیچھے، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کہتے ہیں آمین، ہم نے جو جو دعا مانگی اے اللہ اسے قبول کر، ایسا ہی ہو۔